ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ محترم سامعین کرام، کچھ جمعوں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر باتیں چل رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں نے پچھلے جمعہ میں یہ کہا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خیالات کے مطابق یا ان کی رائے کے موافق قرآن کریم کی کئی آیتیں نازل ہوئی، جس میں مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کی جو آیت نازل فرمائی تھی، وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق تھی اور ان کے خیالات کے مطابق وارد تھی۔ اب دوسرا واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ایک عظیم منصوبہ تیار کیا، اور اسی منصوبوں اور سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میدان بدر میں مکروہ اور بزدلانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جو قیامت تک بھولی نہیں جا سکتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام، جن کی تعداد صرف 313 تھی، ان کو وہ عزم و استقلال اللہ نے عطا کیا، وہ بلند حوصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ بے سر و سامانی اور نہتے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا۔ صحابہ کرام نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی وہ عدیم النظم جانثاری کا ثبوت دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانے کا جو ان کے اندر جذبہ تھا، اس کا ایسا ثبوت پیش ہوا میدان بدر میں کہ اس کی کوئی نظیر، اس کی کوئی مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک طرف صحابہ کرام کا عزم اور حوصلہ ہے، تو دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں گریہ و زاری کر رہے ہیں
کامیابی کے لیے مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے بیچ پہلا معرکہ ہے۔ ایک طرف حق ہے جو بظاہر طاقت و قوت سے بالکل خالی ہے، نہ تو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سامان ہے، نہ سواری ہے، نہ اور دوسری ضروریات کی چیزیں، اور ایک طرف باطل ہے جو پورے سر و سامان کے ساتھ ہے، جن کے پاس سواری کے لیے بہترین قسم کے گھوڑے موجود ہیں، بہترین قسم کے اونٹ موجود ہیں، اور کئی طرح کے آلات ہیں ان کے پاس، کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر ہر چیز مہیا ہے ان کو، اور تعداد میں بھی وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد فرمائی، حالانکہ تم بہت ہی کمزور تھے، اور مدد اللہ نے اس طرح سے فرمائی، ہزاروں کی تعداد میں ہر طرح کے ساز و سامان کے ساتھ، سواری کے ساتھ، پورے آلات و ہتھیار کے ساتھ لیس باطل طاقتیں، اور ایک طرف 313 نہتے صحابی، لیکن دلوں میں ایمان کا روشن چراغ جل رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت و وفاداری کا پورا جذبہ دل کے اندر موجود ہے، اور دلوں میں اس بات کا پورا عزم ہے کہ کامیابی اور ناکامی تو اللہ دینے والا ہے، لیکن حق و باطل کی اس معرکہ آرائی میں ایک قدم بھی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور دنیا نے دیکھا کہ وہ 313 ہزاروں پر غالب آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی صحابہ کرام کو۔ جب یہ معرکہ صحابہ کرام جیت چکے، آن بان شان کے ساتھ جب واپس تشریف لائے تو مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہمیشہ مذہب اسلام کا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور آپ کے جانثار یاروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ آج قید ہو کر اپنے سروں کو نیچا کیے ہوئے اس قافلے میں واپس آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان قیدیوں کو سزا دیا جائے قید کرنے کے بعد، سزا دینا مقصود نہیں تھا، بلکہ ان کو تو خدا کی توحید بتلانا مقصود تھا، اور ان قیدیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و حسنہ بتانا مقصود تھا، ان قیدیوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صدق و وفا دکھانا مقصود تھا، ان قیدیوں کو عمر فاروق کی جاہ و جلال دکھانا مقصود تھا، ان قیدیوں کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا اور ان کی سخاوت کو دکھانا مقصود تھا۔
علی کرم اللہ وجہہ کی بہادری، شجاعت اور ان کی وفاداری کو دکھانا مقصود تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بہت ہی کم تعداد میں تھے، ان کے عزم و حوصلے کو دکھانا مقصود تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدیہ لے کر ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تاکہ اس احسان سے وہ شرمندہ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے، یا پھر ان کے نسلوں کے لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام کا یہ مشورہ بہت ہی پسند آیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا کہ فدیہ لے کر ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی خواہش تو یہ ہے کہ اس سرزمین میں خدا کا کوئی دشمن عمر کو نظر نہ آئے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان قیدیوں کے اندر جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے متعلقین ہیں، ان کو میرے حوالے کر دیا جائے، میں ان کا حساب کروں گا۔ اسی طرح جو عثمان و علی کے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار ہیں، ہر ایک کو ان کے رشتہ داروں کا حوالہ کر دیا جائے، ہر کوئی اپنے اپنے متعلقین کا حساب کرے، اور اس طرح سے دنیا میں اور اس خدا کی سرزمین میں خدا کا کوئی مخالف، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی دشمن اور مذہب اسلام کا مذاق اڑانے والا کوئی باقی نہ رہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا اور ان کی رائے تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ دوسرے صحابہ کرام کے مشورے کو قبول کر چکے تھے، آپ نے دوسرے صحابہ کرام کے مشوروں کو قبول کر کے اپنے دل میں یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ فدیہ لے کر ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیت آ کر اللہ کے رسول کو بتلائی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یہ بات نبی کے شان کے لائق نہیں کہ ان کے دشمن زندہ رہیں، آپ دنیا چاہتے ہیں اور اللہ آپ کے لیے آخرت چاہتا ہے۔ بے شک اللہ ہی بڑا قوت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، روایتوں میں آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر گریہ طاری ہو گیا، کانپنے لگے، اللہ کے خوف سے آنکھوں میں زار و قطار آنسو ہیں، اور حالت ایسی ہے کہ جیسا جسم کے اندر بالکل خون ہی نہ ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر، کہ اگر اس وقت اللہ کے طرف سے کوئی عذاب نازل ہو جائے
اللہ کی طرف سے اگر آسمان سے اللہ کوئی عذاب نازل کر دے تو خدا کی قسم عمر کے علاوہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، صرف عمر ہی بچ سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ نبوت کا چونکہ دروازہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بند ہو چکا، اب کوئی نیا نبی دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر کی خصوصیات کو دیکھ کر فرمایا کہ ایک نبی کے اندر جو خصوصیات ہوتے ہیں وہ عمر کے اندر موجود ہیں۔ اگر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اگر نبوت کے سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ختم نہ کیا ہوتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم و حوصلے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمانی جذبے سے ہمیں بھی سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام سے ہمیں پکا سچا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔